موضوع الدرس في إثبات القدرة الكاملة لله وإثبات المعاد والرد على الكفار والمشركين، سورة الملك، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون۔ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين۔ قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين۔ فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون۔ قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم۔ قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين۔ قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين۔ اللہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں اپنے کمال قدرت کا اور اس بات معاد پر دلیل دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ قل هو الذی ذراکم فی الارض، آپ کہہ دیجئے وہ ذات ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلایا ہے۔ پہلے آیا تھا انشاءکم، جس نے تم کو پیدا فرمایا ہے۔ اب پیدا فرمانے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا ہے، اور پھیلایا بھی اس طرح ہے کہ تمہارے رنگ بھی الگ ہیں، تمہاری زبانیں بھی الگ ہیں، تمہارا کلچر بھی الگ ہے، کہ ان سب چیزوں کو دیکھ کے اندازہ لگائیں ان فی ذالک لآیات للعالمین، کہ تمہارے لیے بہت بڑی نشانیاں۔ اور جس پروردگار عالم نے تمہیں پیدا کرنے کے بعد زمینوں میں پھیلا دیا ہے، وہی تمہیں دوبارہ جمع کر کے کھڑا کرنے پر بھی قادر ہے۔ اس لیے فرمایا قل هو الذی، فرما دیجئے وہ ذات ذراکم فی الارض بثکم وانشرکم باختلاف الوانکم والسنتکم، زمین میں وإلیہ تحشرون، وہ پھر اس بات پہ بھی قادر ہے کہ تمہیں جمع کر کے دوبارہ اٹھا دے۔ تو جب یہ دلیل آتی ہے تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ کفار نے، مشرکین نے، یعنی مختلف لوگ ہیں، مختلف فرقے ہیں، یہودی ہیں، نصارہ ہیں، مجوسی ہیں، ہندو ہیں، بدھ مذہب والے لوگ ہیں، سورج پرست ہیں، آتش پرست ہیں، کچھ لوگ بالکل دہریے ہیں، منکر ہیں، خدا کی ذات کے بھی انکار کرتے ہیں۔ تو ان سب کو قیامت کے بارے میں بے انتہا جو اشکال تھے نا، وہ یہ تھے، ایک تو یہ اشکال تھا ان کا کہ بھئی اگر قیامت حق ہے اور قیامت نے آنا ہے تو اتنی زمانہ گزر گیا ہے، ہمارے باپ دادا پر دادا سب مر گئے، کوئی بھی واپس نہیں آیا۔ ایک تو ان کو یہ اشکال تھا۔
دوسرا ان کو یہ اشکال تھا، جو بات ان کو سمجھ نہیں آتی تھی، وہ یہ تھی کہ بھئی آدمی مر جانے کے بعد قبر میں دفن ہو گیا، یا آگ میں جل گیا، یا ڈوب گیا، یا مچھلیاں کھا گئیں، یا وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، تو پھر یہ دوبارہ کیسے زندہ ہو؟ ان کو یہ اشکالات تھے، یہ دماغ میں توہمات تھے، جس سے انکار کر دو، کہتے کوئی قیامت شیامت نہیں ہے، بس یہی دنیا ہے، کھاؤ پیو مر جاؤ بس۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، بس یہی زندگی ہے، نموت و نحیا، کوئی مرتے ہیں، کوئی پیدا ہوتے ہیں، پھر مر جاتے ہیں، پھر پیدا ہوتے ہیں۔ وما نحن بمبعوثین، ہم دوبارہ نہیں کھڑے۔ وہ حیران ہو کے کہتے انا لفی خلق جدید، کیا ہمیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا؟ تو یہ ان کے شبہات تھے، توہمات تھے۔ ایک کافر نے، ایک مشرک نے قبرستان میں سے جا کر ایک پرانی ہڈی کوئی قبر کے باہر پڑی تھی، وہ اٹھا کے لے آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے وہ پیش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دیکھیں میں قبرستان سے ہڈی لایا ہوں، کسی انسان کی ہے، اور یہ ہڈی بھی اتنی گل گئی ہے، اس نے ایسی ہڈی کو مسلا نہ تو مٹی ہو گئی، پھر اس نے پھونک ماری تو اڑ گئی۔ خود نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عجیب بات ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ دوبارہ زندہ ہوگی؟ تو یہ اللہ نے قرآن پاک میں واقعہ ذکر کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ۔ اللہ نے فرمایا دیکھو، تعجب کرو اس انسان پہ جس کو میں نے ایک نطفہ قطرہ پانی سے پیدا کیا، جب یہ بندہ بن گیا تو اب میرے ساتھ بھی جھگڑتا ہے۔ ضرب لنا مثلا، اب مثالیں دیتا ہے کہ یہ ہڈی ہے، ریزہ ریزہ ہو گئی، اڑ گئی۔ وَنَسِيَ خَلْقَهُ، لیکن اپنی پیدائش کو بدبخت بھول گیا ہے۔ اور یہ ہڈی تو ہے، کچھ تو ہے، تم تو کچھ بھی نہیں تھے نا۔ أَفَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، اور کہتا ہے وہ کون ہے جو اس ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرے گا جب یہ ریزہ ریزہ چورا چورا ہو جائیں گی؟ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ اس کو کہہ دو، اس کو وہی زندہ کرے گا جس نے تمہیں پہلے پیدا کیا ہے، اور وہ اپنی مخلوق کے ہر ذرے سے بھی واقف ہے، علم رکھنے والا ہے، وہ علیم ہے، وہ علام الغیوب ہے، وہ عالم ما کان و ما یکون ہے، وہ علم محیط کا مالک ہے۔ تو ان کو یہ بھی اشکال تھا۔ اچھا، جو پڑھے لکھے منکر تھے نا، یہ تو جاہل مشرک تھے نا، اور جو فلاسفہ گزرے ہیں یا پڑھے لکھے لوگ جو اسلام سے دور تھے تو کافر تھے، مشرک، لیکن علم تھا ان کو۔ بعض لوگ جو تھے وہ اصحاب النجوم تھے، ستاروں کے علم رکھنے والے، بعض لوگ علم جفر رکھنے والے۔ انہوں نے اس سوال کو علمی سوال اور اشکال بنا کے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ ایک قاعدہ ہے کہ جب ایک جز کو کل میں ملا دیا جائے تو پھر وہ جز علیحدہ نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے کہا یہ قاعدہ ہے اور یہ واقعہ حقیقت ہے کہ اگر ہم نے جز کو کل میں ملا دیا تو پھر اب اسی جز کو ڈھونڈے تو ہم نہیں ڈھونڈ سکتے۔ اس کی مثال ہے، مثلا اس گلاس میں پانی ہے، اگر اس پانی کو ہم نے کنویں میں ڈال دیا یا اگر اس پانی کو ہم نے دریا میں ڈال دیا، اب ہم کہیں وہ پانی نکالو جو گلاس میں تھا تو وہ نہیں نکل سکتا۔
آپ اور پانی چاہے بھر لیں، لیکن وہ جز تو کل میں مل گئی، اس کو کیسے علیحدہ کریں؟ اسی طرح ہم نے آگ کی چنگاری تھی ہمارے پاس، ہم نے اٹھا کے بڑی آگ میں ڈال دی، اب وہ جز جو تھا، وہ تھوڑا جو تھا وہ کل میں مل گیا، اس کو الگ کیسے کریں؟ اسی طرح ہم نے مٹی کو مٹی میں ملا دیا، اب کوئی کہے جی وہ جو مٹی ہم نے ملائی تھی نا اس کو لے آؤ، وہ کیسے علیحدہ کریں؟ اچھا ہوا ہے، ہمارے موٹروں کی گاڑیوں کے ٹائر میں ہوا ہے، ٹیوب میں ہوا ہے، اس کو ہم نے نکال دیا، ہوا نکلی، ہوا میں مل گئی، اب کوئی کہے کہ جی وہ ہوا لے آؤ، تو کیسے لے آئیں؟ بات سمجھیں، یہ ان کے پڑھے لکھوں کا اشکال تھا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی انسان مرکب ہے اربع عناصر سے، انسان میں ہوا بھی ہے، مٹی بھی ہے، آگ بھی ہے، پانی بھی ہے، یہ مر گیا، گل گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو جو عنصر مثلا اس انسان میں مٹی کا تھا وہ مٹی میں مل گیا، جو اس میں جز ہوا والا تھا وہ ہوا میں مل گیا، جو جز ناری تھا وہ نار میں مل گیا، جو جز مائی تھا وہ پانی میں مل گیا، تو اب یہ دوبارہ کیسے اکٹھا ہوگا؟ جز کو ہم کل سے کیسے نکالیں گے؟ تو یہ ان کا اشکال تھا کہ چونکہ یہ نہیں ہو سکتا تو لہذا قیامت بھی نہیں ہوگی، لہذا مردوں کو دوبارہ زندہ بھی نہیں کیا جائے گا، کہ وہ تو جز ہے، جز کل میں مل گیا۔ اچھا ان کی جہالت کیا تھی؟ وہ پڑھے لکھے جاہل تھے، بھائی بندہ جز کو کل سے الگ نہیں کر سکتا، لیکن خدا تو قادر ہے نہ کر سکتا ہے۔ تم مخلوق کی قوت کو خالق کی قوت کا مقابلہ سمجھ رہے ہو، کتنے بڑے بے وقوف ہو۔ وہ تو چاہے تو پانی ہو، آگ ہو، اب دیکھو کتنی بڑی آگ ہے، لیکن فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اللہ نے حکم دے دیا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اور اتنا ٹھنڈی بھی نہ ہونا، سلامتی اعتدال والی ابراہیم پہ۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر خدا علی ابراہیم نہ فرماتے تو پورے عالم کی آگ بجھ جاتی، صرف ابراہیم۔ اچھا ٹھنڈی بھی کتنا، جتنے میں ابراہیم بیٹھے باقی سب آگ ہے، تو اللہ نے اس کے ایک جز کو ٹھنڈا کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ حالانکہ آگ جل رہی ہے اور نمرود اپنے محل پہ کھڑا ہے، دیکھ رہا ہے کہ ایک میل ضرب ایک میل کا الاؤ جلایا گیا تھا جس میں حضرت ابراہیم کو ڈالا گیا، اور خوش ہو رہا ہے کہ آج میرا اور میری خدائی کا دشمن جو ہے وہ جل گیا ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ارفعوا الحجاب عنہ، آگ کے پردے ہٹا دو، دیکھنے دو میرے دشمن کو کہ میرا خلیل کیسے بیٹھا ہے۔ تو پردے جب ہٹا دیے گئے تو دیکھا کہ خلیل علیہ السلام تو جناب ایک اعلیٰ لباس پہنے ہوئے اور فروٹ پڑے ہیں، فاکہہ پڑے ہیں، نعمتیں پڑی ہیں، وہ تو بڑے مزے میں بیٹھا ہے۔ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا کہ نعم الرب رب ابراہیم، کہ ابراہیم تیرا رب ہی تیرا رب ہے اور کوئی نہیں مقابلہ کر سکتا۔ اسی لیے روایات میں ہے کہ سیدنا ابراہیم الخلیل سے پوچھا گیا ایو ایام الحیات انعم الیک یا خلیل، ابراہیم الخلیل تیری زندگی میں سب سے اچھے دن کون تھے؟ آپ نے فرمایا وہ دن میرے اچھے تھے جب میں آگ میں بیٹھا تھا، کہ جنت کا لباس تھا اور جنت کے کھانے تھے اور جنت کی نعمتیں تھیں۔ تو اب دیکھیں اللہ نے اس کل میں سے جز کو قابو کر لیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جب نوح علیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گزرنے لگے، عرض کیا کہ مولا آگے دریا ہے، فرمایا اضرب بعصاک، اپنے عصا کو مارو، فانفجرت من
منها، اب جناب اس سے راستے بن گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نکل گئے، وہی دریا ہے، پیچھے فرعون آتا ہے، اللہ حکم دیتی ہے کہ پکڑ کے اس کو غرق کر دو۔ تو اب پانی پر بھی اس کا حکم چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے؟ آگ پر بھی اس کا حکم چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے؟ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پہ کھڑے دعا مانگ رہے ہیں، اللہم انصرنی، میرا مولا ہماری مدد فرما۔ آج اتنے دن ہو گئے مدینہ منورہ کا دشمن نے محاصرہ کر لیا ہے اور حضور کی نمازیں بھی قضا ہو گئی غزوہ خندق کے موقع پر، اور آپ نے بد دعا کی کہ ملا اللہ قبورہم و بیوتہم نارا، میرا اللہ ان کے گھروں کو بھی ان کے قبروں کو بھی جہنم سے بھر دے جن نے تیرے نبی کی نمازیں قضا کر دی ہیں۔ دعا کی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ نے ہوا بھیجی، اس لیے حضور فرماتے ہیں نصرت بالصبا وہلک عاد بالدبور، اللہ نے میری مدد کی بعد صبا بھیج کر، وہ ہوا ایسے تیز ہوا چلی کہ کافروں کے کیمپ اڑا دیے، جانور اڑا دیے، ہر چیز اڑا دی۔ صبح کی نماز کے بعد جب روشنی ہوئی صحابہ نے کہا یا رسول اللہ میدان میں تو کوئی دشمن بھی باقی نہیں، سب بھاگ گئے۔ اب دیکھیں کہ ہوا ہے اور حضور کے ساتھ جو بیٹھے ان کو ہوا کچھ نہیں کہہ رہی، دشمن کو اڑا دیا، اس کے خیمے اڑ گئے، جانور اڑ گئے، اونٹ اڑ گئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا کچھ نہیں کہہ رہی۔ تو ہوائیں اس کے کنٹرول میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ اسی طریقے سے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اما عاد فارسلوا فاهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبعة ليال وثمانية أيام، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قوم عاد کو ایک ہوا بھیجی، ٹھنڈی اور تیز ہوا، اور 8 دن تک وہ ہوا چلتی رہی جس نے اٹھا کے پٹک کے مار دیا۔ عاد اور اس کی قوم ہلاک ہو گئی، لیکن حضرت ہود اور ایمان والوں کو کچھ نہیں ہوا۔ تو اب دیکھیں اللہ کا ہوا پر بھی کنٹرول ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا اب مٹی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہیں، دشمن نے باہر گھیرا ڈالا ہوا ہے، ہجرت کی رات ہے، حضور پاک نے مٹی اٹھائی اور اس کے بعد پڑھا اور فرمایا شاہت الوجوہ شاہت الوجوہ شاہت الوجوہ، آپ نے فرمایا کافرو تمہارے منہ جل جائیں، تم نے محمد مدنی کا محاصرہ کیا ہوا ہے۔ اب حضور نے مٹی ایک طرف پھینکی ہے، اللہ نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، میرا مدنی آپ نے تو بظاہر پھینکی ہے لیکن اصل تو ہم پہنچانے والے تھے کہ دشمن کی ہر آنکھ میں ہم نے مٹی پہنچا دی۔ تو اب دیکھیں مٹی پہ بھی کنٹرول ہے، تو جس اللہ کا ذرے ذرے پہ کنٹرول ہے اس کو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ تو لہذا یہ اشکال تھے۔ اسی طرح وہ کہتے تھے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُم صادقین، یہ قیامت کب ہوگی؟ اللہ نے فرمایا میرا مدنی جواب دے دو قل انما العلم عند اللہ، قیامت کی تعیین کب ہوگی، کس دن، کون سی گھڑی ہوگی، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مبین، مجھے تو اللہ نے ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے کہ تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراؤں اور تمہیں دہکتی ہوئی جہنم سے بچانے کے لیے بھیجا ہے۔ میرا کام یہ تو نہیں کہ میں بتاؤں قیامت کب ہوگی، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ موت کب ہوگی۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت، ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں کہ دوسری سانس آئے گی کہ نہیں آئے گی، کل کیا ہوگا، اور یہ بھی پتہ نہیں کہ ہماری موت اللہ نے کس جگہ لکھی ہے۔ کتنے بندے ساری زندگی حرم میں گزری، موت باہر آ گئی، کتنے لوگ ہیں جو ساری زندگی باہر رہے لیکن حرم میں موت آئی اور مکے مدینے میں دفن ہو گئے۔ تو یہ اللہ جانتا ہے، اس کا کسی کو پتہ نہیں ہے، تو میں کیسے بتا سکتا ہوں قیامت کا؟ اور یاد رکھیں کہ قیامت کا علم نہ دے کر اللہ نے بندوں پہ احسان فرما دیا۔ اگر قیامت کا علم ہوتا تو سارا نظام عالم درہم برہم ہو جاتا۔
جیسے بندے کو پتا ہو میں نے کل مر جانا ہے، جیسے دیکھا نہیں اللہ معاف کرے جن کو کوٹھڑی میں بند ہو جاتے ہیں، پھانسی کی سزا ہو جاتی ہے، بلیک وارنٹ ایشو ہو جاتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے ابھی 2 دن کے بعد اب ہماری روانگی ہے، ہمیں پھانسی چڑھ جانا ہے، تو اب اس کو آپ کھانے دیں کچھ دیں، وہ کیا کرے گا؟ اس لیے اللہ نے فرمایا اعلان کر دیں قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی آج جو اعتراض کرنے والے ہیں ان کا دیکھنا کیا حشر ہوگا، فلما راؤ زلفۃ، جب اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے قیامت، جب اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے جہنم کے احوال کو کہ ہر چیز سامنے آ جائے گی، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب ہر چیز سامنے ہوگی، وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور اللہ جہنم کو بھی سامنے لے آئیں گے ان بدبختوں کے لیے جو گمراہی میں پڑے رہے، جو شرک میں پڑے رہے ہیں، اور پھر فرشتے ان کو کہیں گے هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ، اے بدبختو یہ ہے وہ جہنم، یہ ہے وہ جہنم کی آگ جس کا تم انکار کرتے تھے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ اور پھر بھی فرشتے فرمائیں گے افسحر ھذا، تم جو پیغمبر کی ہر بات کو کہتے تھے جادو ہے، اچھے دیکھو یہ آگ کہیں جادو کی آگ تو نہیں، افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، یا تم اندھے ہو تمہیں نظر نہیں آ رہی ہے؟ لیکن جناب اب تو بالکل اعتراض سامنے کے، جیسے قرآن فرماتا ہے وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاءوها قال لهم خزنتها لم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اللہ فرماتے ہیں جب جہنم کی طرف جہنمیوں کو لے جائیں گے اللہ کے فرشتے ان سے پوچھیں گے اے بدبختو الم یاتکم رسل منکم، کیا اللہ نے تم میں سے پیغمبر بنا کے نہیں بھیجے، رسول نہیں بھیجے، ڈرانے والے نہیں بھیجے جن نے تم کو اس دن سے ڈرایا، فینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اب کافر کہیں گے قالوا بلا، بالکل آئے پیغمبر آئے ہیں، ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن اللہ کا فیصلہ پورا ہو گیا کہ کافروں کے لیے عذاب ہی مقدر ہے، تو اب فرشتے کہیں گے کہ لدخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فلبئس مثوی المتکبرین، اللہ کے فرشتے کہیں گے بدبختو پھر مانتے ہو تو جاؤ جہنم میں داخل ہو جاؤ، کتنا برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ اور اسی طرح دوسری جگہ ہے کہ جب کافروں کو جہنم کی طرف لے جائیں گے تو اب فرشتے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، او بدبختو کون سی چیز ہے جو آج تمہیں جہنم کی طرف لے جا رہی ہے؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہائے ہم ایمان والوں کے ساتھ نہیں تھے، ہم نمازی لوگوں کے ساتھ نہیں تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور ہم غریبوں کو بھی کھانا نہیں کھلاتے تھے، کیا مانا نہ اللہ کا حق ادا کرتے تھے نہ بندوں کا حق ادا کرتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور جیسے جھوٹ بکنے والے بکتے تھے ہم بھی ان کے ساتھ مل جاتے تھے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم قیامت کے دن کی تکذیب کرتے تھے، جھٹلاتے تھے، حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ، اب موت کی گھڑی آ گئی، قیامت بھی آ گئی، اللہ فرماتے فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، اب ان کو کسی سفارشی کی سفارش بھی نہیں بچا سکے گی، اب ماں سوا جہنم کے کچھ بھی نہیں ہوگا، اور جہنم میں بڑے بڑے بھی چیخیں گے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، اب پکاریں گے کہ اے مالک جہنم، اے خزانہ کے بڑے جو ہو، اس کا نام مالک ہوگا فرشتے کا، مہربانی کر کے اپنے اللہ سے درخواست کریں کہ ہمیں موت دے دیں تک ہم عذاب سے بچ جائیں۔ وہ فرشتہ کہے گا اِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، تم نے ہمیشہ یہی رہنا ہے، اب موت نہیں آئے گی۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں میرا مدنی فلما رأوه زلفة، جب یہ قریب سے دیکھیں گے، سیئت وجوہ الذین کفروا، ان کے چہرے بگڑ جائیں گے، اور ان کو کہا جائے گا کہ هذا الذی
کنتم بہ تدعون، یہ وہی جہنم تو ہے جس کے تم کہتے تھے کہ کب ہوگی کب ہوگی کب ہوگی، جس کے لیے تم شور مچاتے تھے، جس کے لیے تم جلدی کرتے تھے۔ اب جہنم ہے، دیکھ لو آ گئی کہ نہیں آ گئی۔ اب اللہ پاک نے آخر سورت کے اندر ارشاد فرما دیا، میرا مدنی آپ اعلان کر دیں، قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ، اللہ اکبر، یہ ہے شان خداوندی۔ قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ، بتلاؤ تم، خبر دو تم۔ یاد رکھو رویت کا معنی ایک نہیں ہوتا ہے، رأیتم کا معنی اخبرونی بھی ہوتا ہے، رویت کا معنی رویت بصری بھی ہوتا ہے، رویت کا معنی رویت قلبی بھی ہوتا ہے، رویت کا معنی رویت علمی بھی ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک فرمائے کہ قل ارأیتم، حضور آپ ان کو کہیں کہ بتلاؤ تم، قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا، ان کو کہیں کہ بتلاؤ اگر اللہ مجھے بھی اور میرے ساتھ والوں کو بھی ہلاک کر دے تو کون بچانے والا ہے؟ اللہ چاہے تو ساری مخلوق کو ہلاک کر دے، اللہ چاہے تو سب کو فنا کر دے، تو پھر ہمیں کون بچائے گا؟ تو جب ہمیں اس کے سوا کوئی بچانے والا نہیں تو بدبختو خود غور کرو تمہیں کون بچائے گا؟ اس سے بڑی بات اس لیے اندازہ کریں کہ خدا خدا ہے، اس سے تو پیغمبر بھی ڈر رہے ہیں کہ دیکھو قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ، ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا، یا رحم فرما دے، فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، پھر کون ہے جو کافروں کو عذاب دردناک سے پناہ دے سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ ان کو بتلائیں، قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا، کہہ دو اسی رحمان پہ ہمارا ایمان ہے اور اسی پہ ہمارا بھروسہ ہے اور اسی پہ ہمارا آسرا ہے۔ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، آنے دو قیامت، جان لوگے کہ کون گمراہی میں پڑا ہے، کون ہے جو بھٹکا ہوا ہے اور کون ہے جو ہدایت پہ ہے۔ ہمارا تو اللہ پہ بھروسہ ہے، اور یاد رکھو کہ مومن کا بھروسہ ہوتا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ہے۔ میرے مدنی پاک کی رحمت دو جہاں محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اچھی طرح یاد کر لو تو انشاءاللہ قیامت تک گمراہی سے بچ جاؤ گے، شرک سے بچ جاؤ گے اور بربادی سے بچ جاؤ گے، جہنم سے بچ جاؤ گے۔ حضور نے فرمایا اپنی امت کو تین چیزیں یاد کر، اذا سألت فاسأل من اللہ، جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو۔ پہلا سبق یہ ہے، جب مانگنا ہو کس سے مانگو؟ یا پیر، یا دستگیر، یا رسول، یا نبی، یا علی، یا جبرائیل، یہ سب سے بڑا مشرک ہے، ابو جہل سے بھی بڑا مشرک ہے۔ کیوں؟ اللہ کے حکم کا خلاف کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے پکارو، یہ غیروں کو پکارتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اذا سألت فاسأل من اللہ، جب مانگو تو اللہ سے مانگو۔ تمام پیغمبروں نے کس سے مانگا؟ حضرت آدم نے کس سے مانگا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے کس سے مانگا؟ رب انی مغلوب فانتصر۔ حضرت ایوب بیمار ہوئے، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں قید ہوئے تو کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور اسی طرح حضرت آدم نے کس سے مانگا؟ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آج جس کعبے میں تم بیٹھی ہو اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہاں ابراہیم الخلیل نے جب اپنے بچوں کو اکیلا چھوڑا تو کس سے مانگا؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اب کہ حضرت
حضرت زکریا نے بیٹا مانگا تو کس سے مانگا؟ اذ نادا ربہ نداء خفیا رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ حضرت ابراہیم الخلیل مانگے، ساری کائنات سارے پیغمبر کس سے مانگتے ہیں؟ اس لیے حضور نے فرمایا اذا سألت، جب مانگو تو کس سے مانگو؟ میرا اللہ، ہم آپ سے تو مانگیں لیکن ہمارا تو ذریعہ کوئی نہیں، واسطہ کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا بدبختو، واسطے تو وہاں ڈھونڈنے پڑتے ہیں جو دور ہو۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تو تیری شارک سے بھی زیادہ نیڑے ہوں، پھر میرے لیے سیڑھیاں رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اذا سالک عبادک، اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان۔ کوئی بندہ مجھے جب بھی پکارتا ہے، علماء نے لکھا جب رات کو تیرے چوکیدار بھی سو جاتی ہیں لیکن اللہ سونے سے پاک ہے۔ کیوں؟ اگر اللہ سو جائے تو پھر سنے گا کون؟ پھر ہماری پکار کون سنے گا؟ اس لیے پہلا سبق یاد رکھو میرے مدنی محمد مصطفیٰ کا، اذا سألت فسأل من اللہ، جب سوال کرو کس سے کرو؟ اور اگلا سبق وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد پکڑی ہو تو کس کی مدد پکڑو؟ یا اللہ مدد، یہ نہیں فرمایا کہ یا علی مدد۔ اگر حضرت علی مدد کر سکتے تو اپنی بدن کو بچا لیتے، حضرت علی مدد کر سکتے تو اپنی اولادوں کو بچا لیتے، حضرت علی مدد کر سکتے تو حضرت حسن کو زہر سے بچا لیتے، حضرت علی مدد کر سکتے تو حضرت حسین کو شہادت سے بچا لیتے۔ حضرت علی تو خود اللہ کا محتاج ہے، اللہ کا بندہ ہے، اس لیے فرمایا اذا استعنت فاستعن باللہ۔ اور یہی نماز میں پڑھتے ایاک نعبد و ایاک، روز نمازیں پڑھتے ہو ماشاءاللہ، کیا پڑھتے؟ ایاک، یہ نہیں نعبد و ایاک نا، ایاک ظرف مقدم ہے، ایاک نعبد صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ایاک نستعین صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ حسر، یہ نہیں کہ تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں، اور کبھی پیروں سے بھی مدد مانگتے ہیں، کبھی شہباز قلندر کو بھی پکارتے ہیں، کبھی داتا سے بھی بچڑے لیتے ہیں، نانا ایاک نستعین، یہی تو شرک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور کسی سے مدد تمام انبیاء نے کس سے مانگا؟ اچھا ماشاءاللہ سمجھدار آدمی ہو، شیطان نے جب مانگا، ابلیس لعین ملعون مرجوم مطرود، جس پہ اللہ نے فرمایا ان علیک لعنتی الی یوم الدین، قیامت تک تجھ پہ لعنت، لیکن مانگا کس سے؟ قال رب انظرنی الی یوم یبعثون۔ انہوں نے کہا میرا اللہ انہیں گمراہ تو نے کر دیا، لانتی تو بنا دیا ہے، لیکن اب مجھے مہلت دے دو اس دن تک جس دن بندے قبروں سے کھڑے ہوں گے، مجھے عمر لمبی دے دو، پھر میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ مانگا کس سے؟ ہاں جی نہیں، ابلیس نے کس سے مانگا ہے؟ بھئی اب تم سمجھدار لوگوں، مجھ سے فیصلہ نہ کرو، خود فیصلہ کرو۔ آدم بھی اللہ سے مانگے، ابلیس بھی اللہ سے مانگے، یہ جو اللہ کے سوا مانگتے ہیں یہ کس کی پارٹی ہے؟ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے اللہ کے کعبے میں، سیدھی سیدھی بات کرو، کھری کھری۔ بھی اگر آپ اولاد آدم ہیں تو آدم نے تو اللہ سے مانگا ہے، اور اگر آپ ابلیس کی پارٹی میں ہیں تو ابلیس نے بھی اللہ سے مانگا ہے، تم تھرڈ پارٹی کہاں سے نکل آئے؟ خود غور کرو، خود سوچو، یعنی ملعون ہے، لعنتی ہے، لیکن وہ بھی جانتا ہے کہ اس کے سوا دینے والا کوئی نہیں۔
اچھا پھر میرے مولا کا بھی تو کرم دیکھو. تم کہتے ہو نا جی او جی واسطہ نہ ہو تو بندہ وزیر تک نہیں جا سکتا, جناب وکیل نہ ہو تو بندہ جج تک نہیں جا سکتا, اور جناب ذریعہ نہ ہو تو بادشاہ تک کیسے جائے, تو اللہ کو ہم بغیر واسطوں کے بغیر وسیلوں کے کیسے پڑھا لیں گے؟ تو اللہ فرماتے پہلے جو تم میری مثالیں دے رہے ہو کہ بادشاہ کی طرح, تو مثال دینے سے کافر ہو گئے. میری تو مثال ہی کوئی نہیں, میں تو بے مثل ہوں. یہ کیا تم مثالیں بتا رہے ہو؟ لیس کمثلہ شیء. اور دوسرا وہ تو بادشاہ ظالم بھی ہو سکتے ہیں, میں تو ظلم سے بھی پاک ہوں. اچھا دنیا والے تو کبھی نا انصافی بھی کر سکتے ہیں, میں تو نا انصافی سے بھی پاک ہوں. اور پھر میں صرف تیری فریاد نہیں سنتا, میں تو کتوں کو بھی سنتا ہوں, خنزیروں کو بھی سنتا ہوں. ان کو کون کھانا دیتا ہے, ان کو کون غذا فراہم کر رہا ہے؟ اور پھر ابلیس کی بھی سن لی. اللہ نے فرمایا انک من المنذرین, جاؤ تمہیں ہم نے مہلت دے دی, لیکن یوم یبعثون تک نہیں. دیکھو شیطان ذہین کتنا تھا بدبخت, مہلت مانگی اس دن تک جب لوگ قبروں سے کھڑیں گے. تو قبروں سے کھڑے ہونے کے بعد تو مریں گے ہی نہیں نا, اس کے بعد تو پھر موت نہیں ہے. اس کا معنی تھا مجھ پہ موت کبھی آئے ہی نہ نا, یوم یبعثون تک جو مہلت مل گئی پھر تو مرنا ہی نہیں ہے نا. اللہ نے فرمایا انک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم, تمہیں مہلت تو میں نے دے دی ہے لیکن اس وقت تک جو میرے علم میں ہے. اب جناب اس نے کہا کہ مولا تو آپ نے مہلت دے دی ہے, آپ نے مجھے ٹھکرا دیا ہے, میں بھی اب آپ کی اپوزیشن میں بڑا مضبوط ہو کے کھڑا ہوں گا. فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ. پھر بھی قسم کھا رہا ہے ابلیس. کس کی قسم کھا رہا ہے؟ مجھے پیر کے پنڈے کی قسم ہے, مجھے بیٹے کے سر کی قسم ہے, مجھے جناب دیکھو اپنی آنکھوں کی قسم ہے, مجھے رزق کے اڈے کی قسم ہے. یہ قسم کھانے والا کافر ہو جاتا ہے. من حلف بغیر اسم اللہ, حضور نے فرمایا اللہ کے سوا جو قسم کھائے فقط کفر, وہ کافر ہو گیا. ابلیس ہے لیکن قسم کے میں فابی عزت کا, مجھے تیری عزت و جلال کی قسم ہے, میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کر دوں گا, صرف وہ بچیں گے جو تیرے بندے ہیں, جن کو تو نے چن لیا ہے وہ بچ جائیں گے. پتہ ہے پھر میرے اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا مسلمانوں, وہ ارحم الراحمین ہے. اللہ نے فرمایا فبعزتی و جلالی, اللہ نے فرمایا ملعون, مجھے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم ہے, جب تک بندے میرے آگے روتے رہیں گے میں بھی بخشتا رہوں گا, میں بھی ان کی توبہ منظور کرتا رہوں. جاؤ گمراہ کرو جتنا کر سکتے. ساری زندگی ہم گمراہیوں میں ہوتے ہیں, ایک دفعہ آگے دروازے پہ گر جاتے ہیں, اللہ فرماتا ہے جاؤ میں نے سارے گناہ معاف. اس لیے پہلا سبق کیا تھا, اذا سألت فاسأل من اللہ, جب مانگو تو کس سے مانگو؟ اور دوسرا سبق کیا تھا, وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, اور جب مدد پکڑو تو کس سے مدد پکڑو؟ اور آگے فرمایا فَإِذَا تَوَكَّلْتَ فَلْيَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, اور جب کسی پہ آسرا بھروسہ توکل کرنا ہو تو کس پہ کرو؟ اگر پیر پہ کرو گے وہ خود مر گیا تو تیرا توکل بھی تو مر گیا, اگر تم کسی انسان سے کرو گے وہ مر گیا, تم کسی درخت سے کرو گے تو گر گیا, تم کسی دریا سے کرو گے تو خشک ہو گیا, تو پھر اس توکل کا کیا فائدہ؟ جس پہ توکل کیا وہ بھی نہ رہا تو ہماری کیا مدد کرے گا؟ اس لیے فرمایا اذا توکلت فتوکل علی اللہ. یہاں بھی اللہ نے فرمایا ان کو کہہ دو قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا فستعلمون من هو فی ضلال مبین. قل ارائیتم من اصبح ماؤکم غورا, اللہ نے فرمایا میرا بدنی ان کو بتلا دو, خبر دو بتلاؤ کافرو, اگر اللہ تمہارے پاؤں پانی کو زمین کے نیچے لے جائے, فمن یاتیکم بماء معین,
پھر کون ہے جو تمہارے لیے چشمہ نکال کے پانی لائے گا اللہ کے سوا؟ اور بعد مفسرین نے لکھا ہے قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، اے بدبخت مشرکو، میرے مدنی کی تکذیب کرنے والو، اللہ تیرے آنکھوں کے پانی کو ختم کر دے تو کون تمہیں پانی دے گا؟ ما سوا اللہ کے کون دے سکتا ہے؟ اللہم ثبتنا علی الایمان، اللہم ارزقنا حسن الختام۔ لا حول ولا قوة۔ مستورات کے لیے نماز میں سطر ضروری ہے، اس لیے ایک حدیث مبارک میں ہے کہ وہ دونوں پاؤں ایک طرف نکال کے اپنے بدن کو زمین سے ملا کے سجدہ کرے۔ بیٹا اپنے باپ کا حج کر سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ پہلے اپنا کرے۔ میاں بیوی کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، لڑکا دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، طلاق کے نام سے ڈرتا ہے، طلاق نہ دے دوسری شادی کر دی، کہاں لکھا ہے کہ پہلے طلاق دے؟ اگر ایک آدمی نے حالت احرام میں اس کے کپڑے کو نجاست لگ گئی، اس کو پتہ نہیں لگا، اس نے اسی حالت میں طواف کیا تو اب پاک کر کے طواف دوبارہ دوہرا دے، پھر دم نہیں پڑے گی۔ اگر ہمارا بیٹا 14 سال کا ہے، اس نے احرام کی حالت میں اپنا ایک ناخن نوچا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ حرم شریف میں جو خادم ہیں ان کی اکثر داڑھی نہیں ہوتی ہے، تو جو عمرے پہ آ رہے ہیں ان میں سے کتنے کی ہے؟ تم تو بڑی تڑپ لے کے آ رہے، وہ تو نوکری کے لیے آئے ہوئے ہیں، تم تو عبادت کے لیے آئے، جب تمہاری داڑھی نہیں تو ان سے کیا روئیں؟ اللہ سب کو ہدایت دے۔ پورے حرم باغ میں فوٹو بالکل حرام ہے کھینچنا۔ عمرے کے اندر طواف الوداع واجب نہیں ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ کر کے جانا، کیا پتہ ہے زندگی ہے نہیں، پھر نصیب ہوگا نہیں ہوگا۔ تقلید اور اتباع میں کوئی فرق نہیں ہے، حدیث اور سنت میں بڑا فرق ہے۔ حدیث بیان جواز کے لیے ہوتی ہے، سنت وہ ہے جس پہ متواتر عمل کیا جائے۔ سنت کبھی ضعیف نہیں ہوتی، حدیث تو ضعیف بھی ہو سکتی ہے۔ اگر کسی نے حالت احرام میں 4-5 بال بھولے سے کھینچ لیے، 2-4 ریال صدقہ کر دے۔ اگر ایک آدمی ہے اس پر دم آ گیا، اس نے کسی غریب کو دے دیا تو ٹھیک ہے، وہ پکا کر کھلائے لوگوں کو، اس کی مرضی ہے، خود کھائے مرضی ہے۔ 2 غریبوں کو موجودہ تعمیر بیت اللہ جو ہے یہ آخری تعمیر تقریباً حجاج کے زمانے کی تھی، اور اب جو تعمیر ہوئی ہے اس کو باہر تو اسی طرح رکھا گیا، لیکن اسی کو اسی حالت میں اندر سے سارا نیا کر دیا۔ تو یہ اس حکومت کی مہربانی ہے کہ اندر سے انہوں نے پتھروں کو کھود کے مادہ بھر کے ان کو بالکل نیا کر دیا، یعنی باہر وہی رہا لیکن اندر جو کمزوریاں تھیں ان کو دور کر دیا۔ جو لوگ برآمدے میں امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں ظہر میں برآمدے میں، اس طرف امام کے آگے کوئی نہ ہو، اگر باقی 3 طرف میں آگے ہے تو کوئی حاضر نہیں۔ دیکھ رہا یہ کعبہ شریف، امام ادھر کھڑا ہے، ادھر والے آگے ہیں، وہ آگے شمار نہیں ہوں گے، صرف یہاں آگے نہ ہو۔ میرا بھائی ہمیں ریاض سے چھوڑنے کے لیے آیا تھا، اس نے اگر عمرہ نہیں کیا اس پہ دم نہیں پڑے گا، وہ اپنی جاب کی پہنچانے کے لیے عمرہ تو اس کی نیت ہی نہیں نا۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو اس مسئلے میں بھی بڑے سخت ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، کوئی حال ہے میقات سے بغیر احرام کے نہ آئے۔
بہرحال آپ کے والد بیمار، اللہ سب بیماروں کو شفا دے. جن جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے اللہ سب بیماروں پہ رحم فرما. اللہ اس عاجز کی بیماری بھی دور فرما دے. انت القادر و انت الشافی. اگر طواف کیے کرنے کے بعد مکروہ وقت نہیں ہے تو 2 رکعت پڑھ لیں. اگر 7 چکر سے زیادہ لگا بیٹھا، اللہ معاف کرے، 7 تو ہو گئے نا. اگر صفا مروہ ختم کرنے کے بعد اپنے بال خود کاٹ لیے، بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں. اپنے عمرہ کرنے کے بعد اپنے کسی رشتہ دار کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں، بالکل نفلی عبادت ہے، جس کے لیے چاہو. اسلام کا معنی ہے استسلام، اپنے آپ کو سونپ دینا. یعنی ہم نے گویا اپنے آپ کو اللہ کے آگے سونپ دیا ہے. اسلام عربی کا لفظ ہے اور کون سی زبان ہے؟ امامہ جو ہے ساری زندگی حضور پاک نے، امامہ الف سے نہیں ہے، امامہ عین سے ہے. تو ساری زندگی حضور پاک نے پگڑی مبارک باندھی ہے، اور دونوں جو آپ کے وہ سے تھے نا، دونوں کندھوں کے درمیان میں ڈالتے تھے. حضور نے ہمیشہ سفید پگڑی باندھی ہے، صرف فتح مکہ کے موقع پہ کالی پگڑی باندھی ہے. آواز میں کی نہیں آتی، دعا کریں. طواف کے وقت اگر اذان ہو جائے، آپ طواف کرتے رہیں جب تکبیر کو شروع ہوتے ہیں، بعد میں مل جائے. اگر عورت کے ساتھ محرم نہ ہو، وہ عمرے کے لیے نہیں آ سکتی ہے. اگر ہم لوگ بائی روڈ آتے ہیں، سفر بڑا لمبا ہوتا ہے، تو 2 نمازیں جو ہیں تو یاد رکھیں کہ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک سفر میں 2 نمازیں جمع کرنا جائز ہے. یعنی ظہر پڑھ کے عصر پڑھ لو، مغرب پڑھ کے شام. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نہیں، حقیقی جمع صرف عرفات اور مزدلفہ میں ہے، باقی سوری جمع ہے. کیا معنی؟ ظہر کو لیٹ کرو، آخر وقت میں پڑھو. جب سلام پھیر کے بیٹھو گے 5-4 منٹ کے بعد عصر کا وقت داخل ہو جائے گا، وہ اول وقت میں پڑھ لو. تو دونوں نمازیں اکٹھی بھی ہو گئی اور اپنے اپنے وقت میں بھی ہو گئی. حالت احرام میں عورت کا چہرہ کھلا ہو، لیکن اگر مرد ہے تو آگے کپڑا ڈال دے. یہی حدیث ہے. بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ اذا هذین الرجال صدلنا علی وجوہنا، جب آدمی قریب آتے تو ہم کپڑا ڈال دیتے. کہتے جی کہ حرم شریف میں جو لوگ ہیں کیمرے والوں پہ سختی کریں، پھر بھی تو تم کہو گے وہابی ہیں، ڈنڈے مارتے ہیں. یعنی تم حیا نہ کرو، لوگ سختی کریں. جب بندے کو خدا کے گھر کا حیا نہیں ہے تو سختی کیا کرے گی؟ حدیث میں منع ہے. آپ نے فرمایا لعن اللہ المصور والمصور لہ، تصویر کھینچنے والا اور کھنچوانے والا دونوں پہ اللہ کی لعنت ہے. تصویر بغیر مجبوری کے بالکل حرام ہے. اجنبی مسلمان کام کے لیے آتے ہیں، کام کے لیے ان کے لیے اور ملک تھوڑے ہیں. اللہ کا حرم جو ہے یہ اللہ نے منع کیا ہے. انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. تم بھی تو اپنے ایریے کو نو فلائی زون قرار دے دیتے ہو. وہاں تو کوئی اعتراض نہیں ہوتا، صرف مسلمانوں پہ اعتراض ہوتا ہے. کھجور کھائیں 3 دانے 5 دانے 7 دانے، عطر لگائیں بدن کو سارے کو، سب یہی مصنون طریقہ ہے. ہماری بیٹی، میں نے بمبئی سے احرام باندھا، سلیپر پہننا بھول گیا، کوئی بات نہیں، چپل پہنی، کوئی حرج نہیں. اگر گھر کا کوئی فرد معذور ہے ہم اس کا عمرہ کریں، بالکل کر سکتے ہیں.
میں نے اپنی بچی کا زبردستی طلاق دلایا، نعوذ باللہ، توبہ کرو، استغفار کرو اور کوشش کرو ان کی صلح ہو جائے، خامند کو واپس کرو۔ ایک عورت ایک نامحرم کے ساتھ عمرے میں آئی ہے، پھر یہاں بھی ایک اور نامحرم کے ساتھ رہتی ہے، تو وہ جانے خدا جانے بالکل حرام ہے۔ اگر کسی نے ایک عورت سے زنا کیا لیکن بعد میں ان کا نکاح ہو گیا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، وہ پہلی غلطی کا توبہ کریں، استغفار کریں۔ جب زنا کیا تو کسی نے مسئلہ نہیں پوچھا، نکاح کیا بیچارے نے، اب مسئلہ پوچھ رہے ہیں، یعنی جب حرام کیا اس وقت کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ طواف کے نماز عصر کے بجائے مغرب کے بعد پڑھے۔ اگر آدمی 15 دن رہنا ہے ایک جگہ مکے میں، پھر نماز پوری پڑھیں گے۔ اگر تقسیم ہے مدینہ پاک اور مکے میں تو پھر آپ قصر پڑھیں گے۔ ویسے مسافر سنتیں پڑھنا چاہے منع نہیں ہے، یعنی سنتیں معاف ہیں، پڑھو گے تو ثواب ملے گا۔ مسجد عائشہ کی عمرہ جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ قبر پر جا کے پڑھیں یا گھر میں بیٹھ کے قرآن پڑھیں، اللہ ان کو ثواب پہنچائیں گے۔ نفلی طواف جس کے لیے چاہے کرے۔ اگر مدینے سے عورت آئے اور حیض ہو پھر بھی نیت کر لے، نماز نہ پڑھے، لبیک اللہم لبیک پڑھ کے آ جائے، اپنے گھر میں رہے، جب پاک ہو عمرہ کر لے۔ اگر مدینہ سے واپسی پر مغرب کی نماز کے لیے گاڑی ڈرائیور نے نہیں روکی تو اللہ اس کو ہدایت دے، تم لیٹ کر کے پھر مغرب اور عشاء کٹھی پڑھ لو۔ میں دبئی سے جدہ آیا عمرے کے لیے، احرام نہیں باندھا، بھول گیا تھا۔ یہاں جدہ کیا ماشاءاللہ، ایک بکری دم ادا کرو پھر کبھی نہیں بھولو گے انشاءاللہ۔ ہم مدینے سے آئے، عمرہ کیا، طواف کیا، صفا کیا، سر منڈانا بھول گیا، ماشاءاللہ۔ سر بھی منڈاؤ، ایک بکری دم بھی دو تاکہ آئندہ تمہیں مسئلہ نہ بھولے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت یہاں پر تو یہ اٹھانا ہے، یہ مسئلہ آیا تھا مسجد عائشہ جانے والا، تو دھیان رہا آپ کو؟ مسجد عائشہ کا مسئلہ آپ کے سامنے سنا ہی نہیں آیا، آپ کو دھیان ہے کیا مسئلہ ہے؟ مسجد عائشہ کل جائیں گے، عمرہ کرنا چاہتا ہوں، وہاں سے احرام مان سکتا ہے؟ سوال میں کروں گا بھائی، آپ کا ایڈریس تو بتا دو، کیسے لینی ہے آپ سے 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 آپ سے